ویڈیو پروڈکشن میں، اینیمیشن میں، ڈیزائن میں اور اسی طرح آرکیٹیکچر کے اندر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے پاکستان کی کریٹیو اکانومی میں اور کریٹیو انڈسٹری میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے پچھلی حکومت میں بھی نیشنل کالج آف آرٹس کے لیے خطیر منصوبہ منظور کیا تھا تاکہ اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹیز بہتر کی جائیں تاکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اچھی طرح کام کر سکیں، اور اب بھی ہم کمیٹڈ ہیں کہ اس ادارے کو انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی جو کریٹیو صلاحیت ہے اس کو ہم ابھار سکیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹ اور کلچر وہ ذریعہ ہے جو ہارمنی کو فروغ دیتا ہے، جو چیزوں کو ہارمنائز کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو نفرتیں ہیں، جو پولرائزیشن ہے، جو ایک دوسرے کا عدم برداشت ہے، اسے ختم کرنے کے لیے آرٹ اینڈ کلچر ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ میں خود اس انتہا پسندی کا نشانہ بنا ہوں، اور مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی گولی میرے جسم میں موجود ہے، اور ہر روز مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے نفرت کی ذہنی گولیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو ذہنوں میں نفرت کی گولی بھری جاتی ہے یہ انتہا پسندی کے رویوں کو جنم دیتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری زبان فرق ہو سکتی ہے، ہمارا مذہب فرق ہو سکتا ہے، ہمارا کلچر فرق ہو سکتا ہے، ہمارے سیاسی نظریات فرق ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا بحیثیت پاکستانی احترام کرنا ہے۔ کوئی پاکستانی دوسرے پاکستانی سے کم درجے کا نہیں ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی شناخت کو اور اپنی آئیڈینٹی کو سپیریئر سمجھ کے اپنے سے جدا آئیڈینٹی کو کم تر سمجھتے ہیں یا اس کو ایکسکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تب معاشرے کے اندر کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عدم استحکام پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یونٹی ان ڈائیورسٹی کی سمت میں چلنا ہے کہ ہم کس طرح مختلف نظریات رکھتے ہوئے، ہم کس طرح مختلف سوچیں رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی کوششوں کو یکجا کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری نوجوان نسل جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ 1947 میں آج سے 23 سال کے بعد جب اس خطے میں دو ملک، ہمارا ہمسایہ ملک اور پاکستان، آزادی کے 100 سال کا جشن منائیں گے، میں اور آپ کے وائس چانسلر صاحب اور ہماری نسل کہ شاید ایک دو لوگ ہوں جو 90-100 سال کی عمر تک زندہ رہیں گے، لیکن آپ سب اس مائل سٹون کو اور اس سنگ میل کو عبور کریں گے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب 2047 آئے گا تو کیا ہماری آج کی نوجوان نسل جو اس وقت اپنے پیک پر ہوگی وہ تاریخ کے سامنے سرخرو ہوگی یا تاریخ کے سامنے شرمسار ہوگی؟ اور اگر ہم نے سرخرو ہونا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں وہ سب کچھ کریں جو کامیاب ہونے والے ملکوں نے کیا ہے۔ اور میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کامیاب ملک ہیں انہوں نے امن قائم کیا، انہوں نے سیاسی استحکام قائم کیا، انہوں نے پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھا کم از کم 10 سالوں کے لیے، اور انہوں نے اصلاحات ریفارمز کے راستے کو اپنایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم نے 77 سالوں میں کئی دفعہ اڑان بھرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ہر اڑان ہمارے اپنے ہاتھوں سے کریش ہوئی ہے۔ ہم 3 دفعہ پہلے پاکستان کی اڑان کو کریش کر چکے ہیں، اب چوتھی بار ملک پھر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں۔ ہمیں اب اس اڑان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس اڑان کو
اس کی منزل 2047 تک پاکستان کو $3 ٹریلین اکانومی میں ڈھالنے کے لیے پوری قوم کو یکجا کر کے محنت کی طرف لانا ہے، اتفاق کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں اگر اس ریس کو جیتنا ہے تو دنیا کی کوئی ریس، کوئی قوم نہیں جیت سکتی جب تک کہ وہ اپنا سیلف امیج درست نہیں کرتی۔ ہمیں پڑھایا گیا کہ ہم خدا نخواستہ بحیثیت قوم چور اور ڈاکو ہیں، ہر کسی کی زبان پہ چور اور ڈاکو کا لفظ چڑھا دیا گیا۔ آپ مشرق وسطیٰ میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کسی تیسری قوم سے، دوسری قوم سے پوچھیں یہ پاکستانی لوگ کیسے ہیں، آپ کو ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملے گا۔ وہ کہیں گے پاکستانی بڑے محنتی ہیں اور پاکستانی بڑے ذہین ہیں، اور اتنے ذہین ہیں کہ جو جکاٹ کوئی نہیں نکال سکتا وہ یہ نکال لیتے ہیں۔ تو ہمارا برانڈ ہماری محنت اور ہماری ذہانت ہے، ہمارا برانڈ چور ڈاکو نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کس طرح ایک پوری نسل کو گمراہ کیا گیا۔ میں ایک دفعہ لنڈن گیا تو وہاں پر میں اور مفتاح اسماعیل جا رہے تھے، تو ایک خاتون نے ہمارے اوپر نعرہ کسا، وہی جو پڑھایا گیا انہیں چور کا۔ تو میں واپس مڑا، مجھے مفتاح اسماعیل صاحب نے روکا کہ نہیں رہنے دیں، میں کہ نہیں، وی مسٹ کانفرنٹ دس فنامنا۔ تو میں ان خاتون کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یو سیم ٹو بی این ایجوکیٹڈ پرسن، تو آپ نے ابھی کچھ زبان سے لفظ ادا کیا ہے۔ جی جی جی۔ تو میں نے کہا چلیے پھر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر میں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور میں پاکستان کا چور ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دے، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آپ پہ لعنت ہو۔ تو آپ آمین کہیے ذرا۔ اب چپ ہو گئیں وہ، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بولے نا، آپ نے ایک لفظ بولا ہے اس پر پیرا دیں نا۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے سچ بولا ہے تو آپ آمین کہہ دیں۔ میں تو اپنے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں اس لیے اتنی بڑی بات۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایک رویہ بنا دیا گیا کہ ایک دوسرے کو، آپ مجھے بتائیں بھارت کا وزیر اعظم لندن امریکہ جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کانگریس کا کسی بندے نے اس پہ اوئی بھی کی ہو؟ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم باہر جاتی تھی، چاہے خالدہ ضیاء چاہے حسینہ واجد، کبھی اس کے مخالف نے اس پر او بھی کی ہو؟ یہ کیا کلچر ہے؟ اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ہولڈ آر اوپینینز بٹ آلسو allow others to hold their opinions and respect them just as we respect our opinion. یہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیں۔ ملک تب کامیاب ہوتے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر پازیٹیو سینرجی پیدا ہوتی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کی، اس قوم کی نوجوانوں کی پازیٹیو سینرجی کو چینلائز کریں، انہیں امپاور کریں وتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، وتھ نیو نالج، وتھ ماڈرن سکلز۔ انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 سر پہ کھڑی ہے، اور ہمارے پاس تو سر کھجانے کا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس تیزی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، بجائے یہ کہ ہم فتنے فسادوں میں رہیں۔ اب سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب صرف اکنامک لانگ مارچ کا وقت ہے، اور اس کے لیے مجھے خوشی ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس ہمارا ایک پاور ہاؤس ہے جو کریٹیو انڈسٹریز کے اندر اپنے وسائل سے اور اپنی صلاحیت سے پاکستان کے مستقبل کی ہیومن ریسورس ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ میں این سی اے کی مینجمنٹ کو اور ان تمام فیکلٹی ممبرز کو جنہوں نے ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے محسوسات کو، اپنے احساسات کو، معاشرے کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، ان کو رنگوں سے، سیاہ و سفید رنگ سے یا مختلف رنگوں سے یا مختلف ایکسپریشنز کے ذریعے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ماڈرن ٹرینڈز کو بھی اپنائیں گے، انوویشن بھی لائیں گے، لیکن I would also urge you
to have very strong roots in your own culture and heritage as well. چونکہ ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو ہیریٹیج ہے, وہ بہت رچ ہے, بہت زرخیز ہے, اور ہم دنیا میں پاکستان کی آرٹ کلچر ہیریٹیج کے ایمبیسڈرز ہیں, اور آپ کے کام کے ذریعے ہم دنیا میں پاکستان کے آرٹ اینڈ کلچر کا برانڈ متعارف کرا سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو میں نے کام دیکھا ہے کہ ایچ ون آف یو از یونیکلی ٹیلنٹڈ, اینڈ انشاءاللہ دس از جسٹ بگننگ آف یور کیریئر. چونکہ ابھی تو آپ کو وہ ایک بنیاد دی ہے اس کالج نے, لیکن آپ اپنی زندگی میں مستقل جستجو سے, لگن سے انشاءاللہ تعالی یو ول ٹچ ہائٹس آف ایکسلنس اینڈ پرفیکشن ان یور اون ایریا اینڈ بیکم اے پرائڈ فار us as Pakistanis. پاکستان زندہ باد.